تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں، اور آزمائش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک لوگوں پر ہی آیا کرتی ہے۔ جتنا آپ نیکی میں زیادہ ہیں اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میرا ہی ہے، کیا یہ میرا ہی پیارا ہے، کیا یہ پلٹ کر واپس میرے پاس ہی آتا ہے۔ میں آپ کو ایک زبردست کوٹ بتاتا ہوں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلف یہ چاہتے تھے کہ ان پہ آزمائشیں آتی رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائشوں میں انہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملتا رہا، آزمائشوں میں انہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع ملتا رہا، اور آزمائشوں میں انہیں اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا موقع ملا کرتا تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری دعا ڈیلے ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی دعا ڈیلے ہو؟ کیونکہ ہم سے تو 1 منٹ صبر نہیں ہوتا اور ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی، دعا نہیں قبول ہو رہی۔ اور بائی دا وے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی کہ جو دعا کرے اور پھر مایوس ہو جائے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اینی ہاؤ Salaf, they used to wish that, our duas be delayed, because that delay time was the time when they connected to Allah subhanahu wa ta'ala. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آزمائشوں سے مت گھبرائیں۔ I know کچھ آزمائشیں کمر توڑ دیتی ہیں، کچھ آزمائشیں، کچھ غم انسان کا سب کچھ لے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی سکت سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے، اور یہ صرف اس لیے کہ آپ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کریں۔ ریسنٹلی مجھے کسی نے کہا کہ میرے اوپر اتنی آزمائشیں کیوں ہیں، میرے اوپر اتنی مشکل کیوں ہے؟ جب میں کسی اور کو دیکھوں تو اس کے پاس یہ آسائشیں ہیں، اس کی میرٹل لائف بھی ٹھیک جا رہی ہے، اس کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے، تو میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، پہلی چیز آپ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ان کا اسکرپٹ اور ہے، آپ کا اسکرپٹ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ محبت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک کانسٹنٹ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ ان سے بات کرتے رہیں۔ ہی لوز یو، وہ چاہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتے رہیں، وہ چاہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتی رہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے رہیں، کرتی رہیں، کیونکہ یہی چیز آپ کی روح کو مضبوط کرے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اس سچویشن سے نکالیں گے، اس طرح نکالیں گے کہ آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، اس کو کبھی بھی زحمت نہ سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائشیں ان کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت والا۔ جب میں نے قرآن مجید کھولا تو یقین کیجئے کہ یہی پیج، یہ پیسیج میرے سامنے آیا، اور جب میں نے وہ آیات پڑھی، ان کا مطالعہ کیا، تو مجھے بہت سکون ملا۔ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے قرآن مجید کھولا تو سورہ الانبیاء چیپٹر 21 اس کی چند آیات میرے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ چند انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، کوئکلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایوب علیہ السلام کا۔ ایوب علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت عرصہ بیماری میں رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی بیوی اور بچے بھی ان کو چھوڑ گئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس وہ پڑے رہتے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ او مائی لارڈ، ایڈورسٹی ہیز ٹچڈ می، ڈیفیکلٹی ہیز ٹچڈ می، اور بے شک آپ ہی ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اینڈ ریممبر ایوب when he cried to his Lord, کہ indeed distress has seized me and you are the most merciful of those who show mercy. So we answered his call. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا، ہم نے اس کی دعا سنی اور قبول کی۔ And we removed the distress that was on him. اور ہم نے اس ڈسٹریس کو ریموو کیا۔ And we restored his family to him. اور نہ صرف ڈسٹریس کو ریموو کیا بلکہ اس کی فیملی بھی ریسٹور کی اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ جب بھی انسان ہمیں پکارتا ہے اور بہت بیچارگی میں پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور رپلائی کرتے ہیں اور اس کو وہ سب دیتے ہیں جو وہ مانگے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام الصابرون میں سے تھے، پیشنٹ میں سے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایڈورسٹی کا ذکر کیا، کس کی؟ ایوب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیشنس کا ذکر کیا، صبر کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام۔
اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈمٹ کیا انہیں ان آر مرسی ویریلی دے ور آف دا رائٹیس، ہم نے انہیں اپنی رحمہ میں ایڈمٹ کیا کیونکہ وہ نیکوکار تھے۔ پیغام ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی نیک ہوگے، تم بھی اگر پیشنٹ ہوگے اور تم بھی ہمارے شکر گزار بنو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے گھیر لیں گے، اور اللہ کی رحمت سے عمدہ چیز اور کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا ذُنُّون، یونس علیہ السلام، جو کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور بہت ڈپریسنگ سچویشن تھی۔ ایسی سچویشن تھی کہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا اور کبھی بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ تو اس بیچارگی کی سچویشن میں، اس ڈارکنیس میں انہوں نے اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں So we answered his call، ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا اور delivered him from the distress and thus we deliver the believers، اور اسی طرح ہم مومنین کو نکال لیا کرتے ہیں ڈسٹریس سے اور ڈارکنیس والے فیس۔ تو یہ ورد ہمیں بہت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کا، کہ جب کہ انہوں نے بہت امید سے دعا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بغیر اولاد کے مت چھوڑیے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ امپاسبل سچویشن تھی۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اس ایج میں اولاد دی جب ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سبحان اللہ، جب یہ آیات میں نے پڑھی تو ان کا آپ سیکوینس دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشکل کا ذکر کیا ہے، ڈسٹریس کا ذکر کیا ہے، اور یہ امید دلائی ہے کہ اللہ ضرور کسی مشکل سے آپ کو نکالیں گے۔ پھر پیشنس کا ذکر کیا، پھر رائٹیسنس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کی کیس سٹڈی بتائی کہ وہ بھی ایک ایسی سچویشن میں تھا جہاں سے عام حالات میں نکلنا امپاسبل تھا، لیکن اللہ نے انہیں نکالا ڈارکنیس میں سے۔ اور ہم سب پہ ایک ایسا دور آتا ہے جب ہم ڈارکنیس میں ہوتے ہیں، جب ہم پہ کالے بادل چھائے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی زکریہ علیہ السلام کی کہ ایک امپاسبل سچویشن کو ہم نے پاسبل کر کے دکھایا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف۔ اللہ ڈسٹریس سے بھی نکالتا ہے، ڈارکنیس سے بھی نکالتا ہے، امپاسبل کو پاسبل بھی کرتا ہے۔ تو اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑیے گا، اللہ سے مانگتے رہیے گا، دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔